بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نئے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا حوض کوثر ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ جو شخص اس میں سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا وہ پھر کبھی بھی میدان محشر میں پیاسا نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد رک جا، کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی تم میں سے کسی کے برتن میں گر جائے تو پوری مکھی کو برتن میں ڈبو دے اور پھر اسے نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ جاتا پھیرتے اور سو جاتے۔